بسم اللہ الرحمن الرحیم كما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے جس کے اندر لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ لقمان حکیم وہ دانا اور بینا انسان تھے جس کے نام سے قرآن پاک کے اندر سورت موجود ہے۔ قرآن کے اندر سورہ لقمان کے نام سے ایک سورت ہے، اس کی یہ آیت ہے۔ اب آپ دیکھو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت یہ کی، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھا کر، نماز کی پابندی کیا کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، دوسرا کام بھلائی کا حکم کیا کر، بھلائی کی بات لوگوں کو بتایا کر، بھلائی کی بات لوگوں سے کہا کر، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکا کر، برائی سے لوگوں کو بچایا کر، برائی سے لوگوں کو روکنا ہے، برائی سے لوگوں کو منع کرنا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کرنا ہے جو بھی تم پر کوئی مصیبت آئے، جو بھی پریشانی آئے، جو بھی دقت آئے، اس پر آپ کو صبر کرنا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان نماز کا پابند جب ہوتا ہے تو اس کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اوروں کو بھی بھلائی کا حکم کرے، بھلائی کی بات بتائے، بھلائی کی بات کہے، اچھی بات پہنچائے اور برائی سے روکے، برائی سے لوگوں کو منع کرے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب یہ کام کرے گا، جب کوئی انسان اس کام کو انجام دے گا تو یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ظاہر ہے جب بڑا کام ہے تو بڑے کام کے لیے آپ کو صبر سے کام لینا ہے۔ بڑا کام میں کوئی بھی بڑا کام کرو گے اس میں ہاری پریشانی دکھ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب ہاری پریشانی دکھ تکلیفوں سے جونجنا پڑے گا تو ان کا سامنا اسی وقت کر پاؤ گے جب آپ صبر سے کام لو گے۔ اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے کسی چیز کی دعوت دی، سب سے پہلے کسی چیز کو بتایا، وہ نماز، اس کے بعد بھلائی کا حکم، اس کے بعد برائی سے روکنا، اس کے بعد مصیبت میں صبر سے کام لینا، اس کے بعد یہ کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، ہلکا پھلکا کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس لیے تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہے، ان چیزوں کو غور سے دیکھنا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان چیزوں کو جب ہم غور سے دیکھیں گے، ان کی گہرائی میں جائیں گے تو اس میں ایک نقطے کی بات یہ نکل کر آئے گی کہ انسان اگر اتنا دانا اور بینا اپنے بیٹے کو کوئی نصیحت کر رہا ہے تو وہ ہلکی پھلکی نہیں بلکہ بہت آگے تک سوچ رہا ہے تو وہ نماز کی کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ ان باتوں سے یہ بات نکل کر آتی ہے، جب یہ کام کرو گے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے کامیابی مل سکتی ہے، ہمیشہ کے لیے کامیابی، ہمیشہ کے لیے آرام، ہمیشہ کے لیے سکون، ہمیشہ کے لیے اطمینان، وہ جنت کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، ہاری ہے، بیماری ہے، ہر چیز سے جونجنا پڑے گا۔ جب جونجنا پڑے گا، سامنا کرنا پڑے گا تو ظاہر ہے اس میں آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، جس شخص نے نماز کو
اسے پتا ہے نماز فرض ہے، نماز ضروری ہے، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، پھر نماز کو چھوڑا، گویا اس نے کفر کیا۔ اور ایک جگہ قرآن کی آیت ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہ نہیں ہے کہ اہل و عیال سے کہنا ہے، پریوار والوں سے کہنا ہے اور اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اہل و عیال کو دیکھو گے، اہل و عیال کو نماز کا حکم دو گے، نماز کی بتاؤ گے، لیکن خود بھی اس پہ جمے رہنا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے ہیں، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے ہیں، ہم آپ سے یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھو گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا فائدہ ہوگا، نحن نرزقک، بلکہ رزق تو ہم دیں گے آپ کو، رزق تو ہم دینے والے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین ٹھکانہ پرہیزگاروں کا ہے، متقیوں کا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کرتی ہے کہ نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ قرآن کی آیت گواہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز اس وقت روکے گی، نماز اس وقت روکے گی جب آپ نماز کی پابندی کرو گے، نماز پابندی سے پڑھو گے، نماز میں سستی نہیں کرو گے، نماز میں کاہلی نہیں کرو گے، بلکہ پابندی سے پڑھو گے، پابند رہو گے، کرو گے نا انشاءاللہ، پابندی کرو گے نا نماز کی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔